الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ذک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم و مکرم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ محفل مبارکہ 21 رمضان المبارک حضرت مولا کائنات امیر المومنین امام المسلمین سید الاتقیاء حضرت سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے یوم شہادت کی نسبت سے یہاں مدنی مسجد میں ڈاکٹر ماجد صاحب نے اور عزیز القدر محمد آزاد نے منعقد کر کے اہتمام اس کا تعین کر کے مجھے حکم دیا کہ میں بھی حاضری کا شرف حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ ان عزیزوں کو اور ان کے ساتھ جو اور بھی رفقا ہوں اس محفل کا انعقاد کرنے والے ان کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز حضرات، یہاں حضرت علامہ مولانا محمد ساجد شامی صاحب مدظلہ جو شیفیلڈ سے تشریف لائے، انہوں نے انگریزی میں آپ کے سامنے حضرت مولا علی شیر خدا کی شان بیان کی ہے، اور حضرت مولانا محمد عثمان صاحب نے جو رچ ڈیل سے تشریف لائے، انہوں نے آپ کے سامنے فضائل اعمال اور خاص طور پر کوئی شکر کے حوالے سے بھی انگلش میں انگریزی میں خطاب کیا ہے۔ میرے واجب الاحترام علامہ صاحبزادہ محمد مسعود قادری صاحب مدظلہ ابھی مجھے پتہ چلا کہ اس مسجد میں وہ امامت خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور درس بھی ارشاد فرماتے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور دیگر مشائخ کرام جناب قبلہ صوفی محمد اکرم صاحب نقشبندی اور ہمارے بہت سے
شرکاء اجلاس جو ایسی تمام محافل میں شرکت کرتے ہیں جہاں بھی پورے ملک میں یہ محافل منعقد کی جاتی ہیں، سالانہ محفل حضرت مولا کائنات ہمیشہ ہماری جماعت کی طرف سے مانچسٹر میں منعقد ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اس جمعہ کو وہاں بھی ہو رہی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایام خلفائے راشدین، چاروں خلفاء کے جو ایام ہیں وہ ہماری جماعت جو ہے اس کو باقاعدہ مناتی ہے، آرگنائز کرتی ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ منعقد کرتی ہے۔ اور چاروں کا آپ کو پتہ ہوگا بھئی، ایک خلیفہ ان کا وصال جمادی الثانی میں ہوا ہے، ایک خلیفہ وہ ہیں جن کا وصال شریف یکم محرم کو ہوا ہے، اور ایک خلیفہ ان کا یوم شہادت 18 ذی الحج کو ہے، اور چوتھے خلیفہ جن کا یوم شہادت آج ہے۔ تو یہ یاد رکھانا، یاد کرانا، یہ ضد کوئی نہیں، ڈیوٹی شوٹی سمجھ لیجئے، تاکہ امت کو پتہ چلتا رہے کہ یہ ایام ہیں ان کے، اور یہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا کہوں میں ان کے بارے میں کہ جن کی سنت کو رسول اللہ نے اپنی سنت قرار دی۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کوئی معاذ اللہ آپ کی شان میں تو ایسے لفظ بولے ہی نہیں جا سکتے، یعنی آپ صرف لیڈر تو نہیں ہیں نا، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صاحب وحی ہیں، صاحب شریعت ہیں، بلکہ خاتم النبیین ہیں۔ اتنا بڑا رتبہ ہے آپ کا، تو آپ کی سنت کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ فرما دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے میرے رسول کی ذات میں سب سے عمدہ نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ۔ تو اب رسول گرامی جن لوگوں کے بارے میں یہ فرمائیں کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور سندے میں اس کی ٹھیک ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے میری امت، میری سنت کو بھی لازم رکھو، اپناؤ، اور میرے خلفاء جو ہدایت والے ہیں ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ آپ سبحان اللہ اپنی توفیق جتنی اللہ نے دی ہے اس کے مطابق بے شک کہیں، لیکن بات سمجھیں ضرور میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہاں حضور کی سنت؟ کہ آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی سنت تو سنت ہے۔ قرآن میں سنت یا اللہ کی آئی ہے یا حضور کی آئی ہے۔ سنت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی سنت یا پھر رسول اللہ کی سنت۔ اب رسول اللہ جن چار ہستیوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے میری امت، میری سنت بھی قانون ہے تمہارے لیے، اور ان چاروں کی سنت بھی قانون ہے تمہارے لیے۔ اور میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ بات ہوتی ہے تو کرتا ہوں۔ یہاں پر امت نے بہت اختلاف کیا، ان کی سنت کو ہم سنت نہیں مانتے۔ یہ ایک فرقہ نہیں، کئی فرقے ہیں۔ ایک فرقہ کہتا ہے بھئی ہم حضور کے بعد کسی کو بھی نہیں مانتے۔ آپ دیکھ لیجیے، وہ 8 تراویح پڑھتے ہیں، پوچھو کیوں پڑھتے ہو؟ کہا سنت میں ایسا آیا ہے۔ کہا بھئی امت ساری تو حضرت عمر کے طریقے پر پڑھتی ہے 20، تو کہتے حضرت عمر کو سنت کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، جن کی سنت کو حضور اپنی سنت کہہ رہے ہیں، ان کو اگر حضور کی سنت کا ہی پتہ نہیں ہے تو تم آئے کدھر سے ہو؟ اب کوئی سکھائے گا ان لوگوں کو سنت جن لوگوں کا عمل حضور فرما رہے ہیں خود سنت ہے تمہارے لیے؟ فرق ہی نہ کرو کہ میری سنت ہے یا ان کی سنت ہے۔ اب کوئی کہے گا جی حضرت عمر نے یہ کیا تھا، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کچھ سوچ کے کہہ رہے ہو یا ایسے ہی مطلب ہے؟ کہنے کو تو کہنا ہی ہوتا ہے، اب سپیکر اگے رکھا ہو تو مولوی شروع ہو جاتے ہیں جی۔ لیکن خطبہ پڑھ کے، آیت کریمہ پڑھ کے جب بیان ہوتا ہے تو کچھ سوچنا پڑتا ہے نا۔
کہ ہم نے کسی حدود میں بات کرنی ہے۔ اب ایک آدمی یہ کہتا ہے جی میں سنت حضور کی سنت پر عمل کرتا ہوں، ان کا بھی یہ تو طریقہ ہے سارے صحابہ کا، جب سے نماز باجماعت شروع ہوئی ہے رمضان میں تب سے 20 ہی ہوئی ہیں، قیام اللیل رات کا جو تراویح ہے، ان کو پتہ نہیں تھا سنت یہ عبداللہ ابن عمر کی۔ میں نے کہا اچھا عبداللہ ابن عمر کی بتاؤ گے کہ وہ 8 پڑھتے تھے؟ تو عبداللہ کا ابا کیا پڑھتا تھا؟ حد ہو گئی کہ دلیل لائیں گے عبداللہ ابن عمر کی۔ ان کا اب عبداللہ ابن عمر بڑا جنا ہے یا حضرت عمر بڑے جنے ہیں؟ وہ تو ان کی گود میں پلا ہے۔ محدث کون ہے اس امت کا، عبداللہ ہے یا عمر ہے؟ حضور نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوا ہے لیکن میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ یہ محدث کون ہوتا ہے؟ کیونکہ محدث کا معنی تو آتا ہے محدث کون ہے؟ فرمایا محدث وہ ہے کہ جس کی زبان پر اللہ کلام کرتا ہے، حق کلام کرتا ہے اس کی زبان پر، وہ عمر ہے۔ تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کون لوگ ہیں جو ان کی سنت میں اور حضور کی سنت میں فرق بھی ڈالتے ہیں اور باقاعدہ جسارت بھی کرتے ہیں، جرت بھی کرتے ہیں۔ کس بات کی؟ اس بات کی جرت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی بات ہے جی ہم 3 طلاقیں بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ حضور کے دور میں تو 3 کی 1 ہوتی تھی۔ میں نے کہا حضور کے دور کا تمہیں پتہ ہے یا حضرت عمر کو پتہ ہے؟ یہ براہ راست اس طرح۔ اور آدھے لوگ ایسے بھی ہیں جو حضور کو بھی نکال کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کرو۔ یہ طلوع اسلام والے ہیں، اہل کتاب، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل سنت ہیں و جماعت ہیں۔ کبھی سمجھا اس کا مطلب؟ نبی کی سنت والے بھی ہیں، نبی کی جماعت والے بھی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے فرقے بہت ہو جائیں گے۔ اذا رأیتم الاختلاف، جب تم دیکھو کہ امت میں بہت اختلاف ہو گیا، اتبعوا السواد الاعظم، میری امت کی سب سے بڑی جماعت کی پیروی کرنا۔ یا رسول اللہ وہ جماعت کے لیے کیا معیار ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ میرے طریقے پر ہوگی اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ گرامی قدر حضرات، اور دوسری ایک جماعت تو یہ ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی جماعت کو کہہ رہے ہیں، ہم ہر جماعت کو کہیں گے جو رائے حق سے ہٹے گی۔ ایک یہ جماعت ہے جو حدیث سمجھاتی پھرتی ہے صحابہ کرام کو، اور دوسری جماعت کہتی ہے یہ تو اپنے ایمان پر قائم ہی نہیں تھے جی۔ تو ہم نے کہا اچھا جن کو سکھانے آئے تھے جب وہی قائم نہیں ہے تو آپ کے پاس کون سی پٹڑی ہے کہ جس سے آپ کی ریل جو ہے ادھر ادھر ہوتی ہی نہیں ہے؟ مان علیہ واصحابی، جن کے طریقے کو رسول فرمائے میرا طریقہ ہے، جن کی سنت میری سنت ہے، اور رسول اللہ جن کو فرمائے کہ راشدین بھی ہیں مہدیین بھی ہیں۔ راشدین و مہدیین دونوں لفظوں کا معنی سمجھ آتا ہے آپ کو؟ خود ہدایت والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ بلکہ ذرا بریکی سے معنی کروں تو آپ کو سمجھا دوں، المہدیین جمع کا صیغہ، فرمائے ایک مہدی وہ ہے جو قرب قیامت میں آئے گا، اور 4 مہدی یہ ہیں جو میرے بعد میرے منصب کو سنبھالے۔ اب لوگوں کو اس مہدی کا انتظار ہے، دعائیں کرتے ہیں اجل اللہ فرجہ، اجل اللہ فرجہ، جلدی ظاہر ہوں، جلدی ظاہر ہوں۔ میں نے کہا کیا کرو گے جلدی اگر ظاہر ہو گئے تو؟ کہا ان کو مانیں گے، ہم ماننے کا حق ادا کریں گے۔ میں نے کہا پہلے 4 مہدی جن سے نہیں مانیں گے 5ویں نال بھی انہیں کوئی چنگا سلوک نہیں کرنا۔ تو پہلے 4 الحمدللہ جن کے سر کے تاج ہیں، 5ویں کو بھی مانیں گے تو وہی مانیں گے جو پہلے 4 کو مانتے ہیں، کیونکہ آثار بتاتے ہیں نا جن سے پہلے 4 نہ آ سکیں، کہتے ہیں نہیں وہ خاص اولاد رسول ہوں گے۔ میں نے کہا اولاد رسول ہوں گے اس میں کسی کو شک ہی نہیں، 101 حدیث ہے اس بارے میں، لیکن یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ مولا علی کا خون نہیں ہوں گے؟ ان 4 میں تو مولا علی بھی ہیں نا۔ تو جب ان 4 مہدیوں کو نہ مان سکو تو 5ویں مہدی کا کیا انتظار کرتے ہو؟ خواہ اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے بھی ان کی ٹرین آئے گی، وہ ٹکٹ یہ دیکھیں گے کہ پہلے 4 مہدیوں کو ماننے کا ٹکٹ کس جماعت کے پاس ہے، وہ مہدی کی ٹرین میں چڑھے، باقی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہٹو! کیوں؟ یہ ٹرین ایسی بھی نہیں ہے کہ ہر ایک چڑھ جائے اس کے اوپر، اس کے لیے ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے، اور ہدایت یافتہ ہونے کے لیے 4 پہلے مہدیوں کو ماننا ضروری ہے۔ ان کا تسلیم کرتے ہو؟ اول مہدی ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے مہدی حضرت عمر فاروق ہیں،
تیسرے مادی عثمان غنی ہیں، چوتھے مادی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ۔ یہ بات آپ سے کہنا اس لیے ضروری تھا کہ ہم اہل السنہ ہیں، اور اہل السنہ کے نزدیک اجماع امت اس طرح دلیل ہے جیسے قرآن و سنت دلیل ہے، قطعی دلیل ہے ہمارے نزدیک اجماع امت۔ اور پوری امت جن کے نزدیک معتبر ہی نہیں ہوتی وہ نام کس طرح لیتی ہے اپنا؟ ہمارے نزدیک 4 دلائل ہیں۔ اعلم ان اصول الشرع اربعۃ، اصول فقہ کی سب کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ اصول شاشی میں دیکھ لو، پہلے اما بعد کے بعد یہیں سے شروع ہوتا ہے کلام۔ اعلم ان اصول الشرع اربعۃ، شریعت کے دلائل اور اصول بھی 4 ہیں۔ کیا ہے؟ 4 ہیں۔ یہ 4 کی پتہ نہیں کیا مناسبت ہے بھئی، یار بھی 4 ہیں، اصول بھی اہل سنت کے 4 ہیں، اہل سنت کے اصول بھی 4 ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مدنی مسجد میں تقریریں میں کم ہی کرتا ہوں، لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ جن سے کرتا رہتا ہوں وہ تو سارے پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، بالکل اس طرح کیوں سن دیو پہ کوئی ہوں ہاں کوئی سبحان اللہ کوئی گل تو کرو نا، آخر میں گل کرنا پیا تھوڑے نال، تسی ان جگو بیٹھے ہو، روزہ چوکھا لگ گیا جی، تکڑے ہو جو لگنے لگانے والی گل گئی جناب، اتنے کہڑا دھوپ ہوندی پہاڑے دے روزے بنے رکھے ہیں پاکستان دے اندر، جو رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اہل سنت کے اصول کتنے ہیں؟ 4۔ بولو زور سے بولو، کتنے ہیں؟ 4۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس مجتہدین، یہ 4 اصول ہیں اہل سنہ کے۔ اور اجماع امت جن کے نزدیک معتبر نہیں، ہمارے نزدیک ان کا کلمہ ہی معتبر نہیں۔ آپ کہو گے بڑی شدت کرتے ہو، یہی تو تمہاری مشہوری ہے، یہی مشہوری ہے، بڑے متشدد ہو تم۔ میں نے کہا متشدد نہیں ہوں، یہ آیت سن لو، اگر اس میں سے کوئی صورت نظر آتی ہے تو میں ڈھیلا کر دیتا ہوں کام۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مومنین کا راستہ چھوڑ کر چلتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلتے، نولہ ما تولی، ہم نے بھی ان کو آوارہ کر دیا، آزاد کر دیا، جدھر مرضی لگے پھرو، ہمارا ذمہ ہی کوئی نہیں۔ نولہ ما تولی، جدھر وہ جانا چاہتے ہیں ہمیں ادھر ہی پھیر دیا۔ ونصلہ جہنم، اور ان کو کھینچ کر ہم دوزخ میں پھینک دیں گے، وساءت مصیرا، وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے وہ۔ اب بتائیے یتبع غیر سبیل المومنین کیا چیز ہے؟ اگر آپ سے پہلے مسلمانوں کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول کے بعد ذکر ہی سبیل المومنین کا کر رہا ہے۔ مومنین تو اپنے سے پہلے مومنین کے راستے کو چھوڑ کر اگر چلیں گے تو جہنم جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے مومنوں کے راستہ کو بھی ایک حفاظت عطا فرما دی ہے۔ ان کو گمراہ سمجھنے والا، ان کو بھٹکا ہوا سمجھنے والا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی منزل پر نہیں جا سکتا، اللہ کی معرفت کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، 5واں پارہ میں پیش کر رہا ہوں، اس سے زیادہ ورس نمبر اور یہ چیپٹر نمبر یہ دینا ہمارا کام کوئی نہیں۔ ہم آیت پوری پڑھ کے سنا دی، اور جو چیپٹر نمبر دیتے ہیں ان کو آیت کوئی نہیں آتی، نہ کبھی پڑھی ہے انہوں نے کام کی۔ اب اس کو مولانا طارق صاحب سے لے کر پھر دیکھتے پھرنا بھی یہ آیت کہاں ہے، 5واں پارہ بتا دیا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ سختی ہماری طرف سے نہیں، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ مولوی بیچارے کی کیا اوقات ہے کہ سختی کرے گا؟ سختی کرے گا تو لوگ گلے پڑیں گے، لیکن جب اس کے پاس قرآن کی دلیل ہوگی تو پھر جو منافق ہوں گے وہ پھر بھی پڑھیں گے، لیکن جو مومن ہوں گے وہ کہیں گے یہ سختی درست ہے کیونکہ یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ اب قرآن کے حکم کے آگے وہ کدھر جائیں گے؟ یہ ہوتی ہے بات، یا قرآن پاک یا حدیث صحیحہ سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے گا اس کے خلاف کوئی مومن بات نہیں کر سکتا۔ یہ ان کو حفاظت حاصل ہو گئی۔ اب بات یہ رہ گئی کہ حضرت مولا علی شیر خدا کا یوم ہے، دن ہے، اور آپ بھی تقریر مولا عثمان ڈار کی طرح کرنے لگے کہ شکر پر یا کس موضوع پر انہوں نے کر دی۔
تو آپ بھی پتہ نہیں کدھر بار بار کر رہے ہو تقریر، یعنی جو دن ہے اس پر کرو۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بات اب تک میں نے کی ہے یہ مولا علی کے بغیر مکمل نہیں۔ وہ المہدیین میں سے ہیں، المہدیین میں سے ہیں، ان کا نقش قدم سبیل المومنین ہے، ان کا نقش قدم سبیل المومنین ہے۔ لوگ کہیں پتہ نہیں کسی کو 10 سنتیں آتی ہیں، کسی کو 20 آتی ہیں، کسی کو 2 سال کی سنتیں آتی ہیں، کسی کو 10 سال کی آتی ہے اور کسی کو 20 سال کی آتی ہے سنتیں۔ نہیں، علی مولا وہ ہیں، جامع ترمذی میں لکھا ہوا ہے پہلے جو لوگ اسلام لائے ہیں 9 سال کی عمر مبارک میں مولا علی پہلے اسلام لانے والے۔ اور زور سے کہہ لو سبحان اللہ۔ مطلب ادھر حضور نے اعلان فرمایا سوموار کو اعلان کیتا نے، بات کی ہے آپ نے، خود مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان ہے۔ اور سیاستہ میں وہ سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، اب منگل کی نماز میں میں رسول کے ساتھ موجود تھا، رسول اللہ کے ساتھ موجود تھا۔ ایک میں تھا، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، گھر کے اندر حضور نماز پڑھتے تھے، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اسی مقام پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی نفیس بات کی ہے، انہوں نے کوئی جھگڑا ہی نہیں پڑھنے دیا۔ وہ فرماتے ہیں یہ بھی تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اول اسلام لائے ہیں، فرماتے ہیں اس میں کوئی منافات نہیں، کوئی اس میں ایسا کوئی تناقض والی بات نہیں۔ مردوں میں بالغ لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ مولا علی بعض نے 9.5 بعض نے 8 بھی کہہ دیا، لیکن 9 کی بات چونکہ امام ترمذی خود فرما رہے ہیں لہذا میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ 9 سال کی عمر میں حد بلوغ کو بھی نہیں پہنچے ہوئے تھے، اس لیے بچوں میں سب سے پہلے علی مولا نے کلمہ پڑھا، بڑے آزاد مسلمانوں میں ابو بکر صدیق نے پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا۔ لہذا جھگڑا رہا ہی کوئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سیغہ نہیں بولا سابق الاول، جھگڑا عرب نے بھی نہیں پڑھنے دیا۔ کیا مطلب آیت میں بولتا سابق الاول تو وہ تو ایک بندہ ہوگا، اس نے جمع کا سیغہ بولا والسابقون الاولون، جو سب سے پہلے میرے محبوب کی طرف سبقت کر گئے، آگے بڑھ سبقت کر گئے، وہ پہلے آ گئے۔ اس کا مطلب بندہ ایک نہیں، بندے 2 3 نہیں بلکہ 4 نہیں۔ غلاموں میں بھی حضرت بلال بھی ایسے ہیں، عامر بن فہیرہ بھی ایسے ہیں، غلاموں میں وہ ہیں، آزادوں میں سب سے پہلا مرد ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلی عورت مومنوں کی ماں خدیجہ الکبریٰ ام المومنین ہے۔ اور نوجوانوں میں بلکہ اس وقت ابھی ایام طفلی تھے، 9 سال کی عمر مبارک تھی، تو سب سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ۔ اور اس میں ایک واضح بات اور بھی مجھے معلوم ہے، وہ آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اور حضرت مولا علی نے کلمہ پڑھا اور آپ نے پڑھا دیا، اس وقت ابھی حضرت ابو بکر صدیق کو تبلیغ کرنے کی حضور کو اجازت ہی نہیں تھی۔ یہ ایک واضح فرق کر دوں، ہمارے بارے میں لوگوں کو شاید یہ گمان ہوتا ہو کہ ہر بات میں حضرت ابو بکر صدیق کو لے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت مولا علی کا رشتہ تھا اقربین والا، تو حکم تھا کہ انذر عشیرتک الاقربین، پہلے اپنوں کو، صرف جو خاص گھر والے لوگ ہیں ان کو تبلیغ کرو۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی وہ رشتہ نہیں تھا کہ اقربین میں بٹھا کے ان کو کلمہ پڑھا دیتے۔ مولا علی کا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا چونکہ رشتہ وہ تھا، اس سے اعتبار سے اقربین کو جب دعوت دی، اقربین کی دعوت میں ہی ان کو کلمہ پڑھا دیا۔ اور جس دن حکم ہوا کہ اب سب کو دعوت دو، اس دن پہلا بندہ جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر صدیق۔ اب یہاں تک ہم بات کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں پہلے پچھلے میں بھی شاید کوئی نمبرنگ آ گئی ہے، اس طرف توجہ نہ دو، توجہ اس طرف دو کہ جاہلی دور کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، وہ پچھلی ساری باتیں تو گئی، اس کی وہ ساری آزاد زندگی گئی۔ جب وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آیا تو فوراً اللہ کے احکام کا تابع ہو گیا، حضور علیہ السلام کے نمونہ اسوہ کو خود بھی اپناتا ہے
اور وہی کرتا ہے جو رسول خدا فرماتے ہیں۔ اس لیے مولا علی بچپن سے ہی جب داخل ہو گئے تو اب کیا معنی ہوگا اس کا کہ کسی کو 2 سال کی سنتے یاد، کسی کو 4 سال کی، 5 سال، 10 سال کی، کوئی کام بھی کرتا ہوگا، دور دراز جاتا ہوگا، کتنا سیکھا ہوگا، کتنا قریب بیٹھا ہوگا۔ مولا علی پر تو ایسا وقت ہی نہیں گزرا کہ جو کبھی غفلت میں گیا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کتنے تھے؟ غور کرو اس بات پر۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کی کفالت حضور ہی کرتے تھے، نبی پاک کے گھر میں ہی رہتے تھے وہ۔ جی حضرت جعفر ابن ابی طالب جو آپ سے 10 سال بڑے تھے، ان کی کفالت حضرت عباس کرتے تھے۔ جناب ابو طالب سے لے لیے تھے یہ بچے کہ ہم کفالت کریں گے، آپ کی بھائی آپ کی مدد کریں گے۔ تو جعفر ابن ابی طالب حضرت عباس کی کفالت میں تھے، علی ابن ابی طالب نبی پاک علیہ السلام کی کفالت میں تھے۔ 9 سال کی عمر شریف میں کلمہ شریف پڑھ لیا اور فرماتے ہیں کہ میں تو نبی کریم علیہ السلام، ہر بندے کی ایک سمیل ہوتی ہے نا جسم کی اپنی، یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان سنو، ہر بندے کی ایک سمیل ہوتی ہے نا، کوئی آپ خوشبو نہ لگائیں تو آپ کے جسم سے ایک خوشبو آتی ہے۔ اکثر کہتے جو درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ کلام، کوئی نیک لباس، اس میں جو خوشبو ہوتی ہے کہ بعض کی بڑی بو آتی ہے عجیب قسم کی، لیکن ہوتی ہے ہر آدمی کی۔ ہمارے پنجابی میں اسے اچھاڑ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی بو آتی ہے، اس کے چمڑے کے اندر ایک خاص خوشبو اس کی ہوتی ہے، بو، سمیل، سکن کی آتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں گرمی کے موسم میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لٹاتے تھے، حتیٰ کہ مجھے اپنے سینے پر بھی لٹاتے تھے۔ میں نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کا جو خوشبو ہے نا آپ کے جلد مبارک کی، میں اس کو بھی اپنی ماں کی خوشبو سے زیادہ پہچانتا تھا، اتنا قریب رہتا تھا میں۔ اور جو لفظ آگے حضرت علی نے بولے ہیں میں تو بول بھی نہیں سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے بولنے پڑیں گے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے اونٹ کا بچہ، اور جس طرف وہ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ فرمایا میں تو حضور کے ساتھ ایسا تھا جیسے بچہ ہوتا ہے اونٹ کا۔ کیا مطلب؟ مجھے کوئی پوچھے میں تم کس کام سے جا رہے ہو، مجھے کام کا پتہ نہیں تھا، میں تو ہر وقت ساتھ ہی ہوتا تھا، جدھر حضور گئے میں تو ساتھ ہی ساتھ تھا۔ اب اسی سے اندازہ فرمائیے کیا رفاقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی، اور کیا بھولتے وہ اور کیا یاد کرتے وہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب قبول کیا 9 سال، اور نبی علیہ السلام کی صاحبزادی جو زوجہ بنی حضرت مولا علی شیر خدا کی، ان کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی؟ 5 سال۔ جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا کتنی عمر تھی مسلمانوں؟ 5 سال۔ حضرت مولا علی کی عمر مبارک تھی 9 سال۔ اچھا، اب جب یہ لوگ مسلمان ہو چکے اور کلمہ شریف پڑھ لیا، تو ہم جب کہتے ہیں نا، ہم لوگ یہ علماء کرام کی جماعت ہے، یہ عالم ہیں، تو کتنا ادب ہو جاتا ہے اسی وقت، احترام، آگے بٹھاؤ، کھانا پہلے کھلاؤ، کوئی کہے سید تو دورہ دورہ اس کا اعزاز ہو جاتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں اس کی۔ لیکن جس ماحول میں ان لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ یہ ماحول نہیں تھا، وہ بڑا سختی کا ماحول تھا۔ جو اپنے آپ کو کہلوائے حضور کے ساتھ فوراً سختیوں کے لیے تیار ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، عبادت فرما رہے تھے، تو ایک کافر بدبخت نے آ کر اوجڑی آپ کے سر انور پر رکھ دی، صاف نہیں ہوئی تھی، وہ رکھ دی آپ کے سر پر، مزاح کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، آلودہ کرنے کے لیے کوئی بھی نیت ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 5-6 سال، 5 سال، 5.5 سال کی عمر مبارک میں آپ نے جب دیکھا تو تشریف لائیں، آپ نے وہ اوجڑی سر سے اٹھائی اور جس شخص نے رکھی اس کو آپ نے سخت بات کہی، کچھ الفاظ سخت کہے،
نبی کریم علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین کی۔ میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ مولا علی 9 سال کے ہوں اور یہ حالات دیکھ رہے ہوں، حضرت خاتون جنت 5 سال کی ہیں تو یہ حالات دیکھ رہی ہیں۔ ہمارے کچھ واعظ یہ کہتے ہیں تقریروں میں کہ جب بھی ان کو بھوک لگی تو کھانا جنت سے آ جاتا تھا اور کپڑوں کی ضرورت پڑی جنت سے آ جاتے تھے۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ سب سختیاں دیکھتے تھے یہ، اور یہ اس قسم کے مسلمان نہیں کہ صرف رسمی مسلمان ہوں۔ کلمہ پڑھ کے جو سختیاں رسول خدا کو پیش آئی ہیں دین اسلام کے لیے، نہ صرف یہ کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بلکہ سوچتے بھی ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ 9 سال کا ایک بچہ آپ کا کیا سوچ سکتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سوچتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیوں؟ حضرت فاطمہ الزہرا سوچتی ہیں۔ حضرت خاتون جنت کے لیے جملہ سن لیجئے، 3 سال تک حضرت مولا علی بھی اور حضرت خاتون جنت بھی 3 سال تک شعب ابی طالب میں مکہ والوں نے جب سوشل بائیکاٹ کیا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں گھاٹی کے اندر، نہ کھانے کو کوئی چیز نہ پینے کی کوئی چیز۔ 3 سال سوشل بائیکاٹ تو یہی تھا نا کہ دکانداروں کو بھی کہا کہ کوئی چیز نہیں دینی ان کو، پورا مکہ۔ اور کتنا وقت جی؟ 3 سال۔ اب دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ کے اوپر ان چیزوں کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، مولا علی شیر خدا پر ان باتوں کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، حضرت خاتون جنت پر کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب مراعات لینا نہیں، کلمہ پڑھنے کا مطلب نذرانہ لینا نہیں، کلمہ پڑھنے کا مطلب لوگوں سے استقبال کرانا یا لوگوں سے عزت کرانا نہیں، کلمہ پڑھنے کا مطلب سختیوں میں آنا۔ اور ان میں آ گئے یہ، اور عمر مبارک دیکھو، 5 سال ان کی عمر مبارک، 9 سال ان کی عمر مبارک۔ اور ایک جملہ آپ کو سیرت طیبہ کی بات سے بتاتا ہوں حضرت خاتون جنت کا، اسی سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس طرح کے اثرات لیتے تھے۔ حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں فاطمہ الزہرا مجھ سے عمر میں چھوٹی تھی، مگر ایک روز میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے چہرے سے معلوم ہوتا کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لا رہے تھے اور مجھے خاتون جنت نے یعنی فاطمہ الزہرا اپنی بہن کو، بڑی بہن کو یہ کہہ رہی کہ دیکھو سختیاں بہت ہیں یہاں، لیکن میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارے ابا اللہ کے رسول ہیں، ان کو اس ذمہ داری سے جو احساس ہو ہماری طرف سے ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، لہذا ہمیں پیاس کی صورت یا بھوک کی صورت ان کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ ایسا حال میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہمارے چہروں سے ہماری وجہ سے اور زیادہ پریشان ہو جائے۔ اندازہ کیجئے ہماری بھی بیٹیاں ہیں اور 5 سال کی ہوں تو ہمیں تو جناب ہم مر جاتے، لوگ کہتے جی ہم اور کسی کا آرڈر نہ ماننے میں بیٹی جی کر لیں جی، بیٹی کی تو ہم ٹال ہی نہیں سکتے بات۔ اچھا ہے وسائلوں کرنا چاہیے، لیکن اس وقت غور کرنا چاہیے کہ یہ کس قسم کی بیٹی ہیں جو ابھی اس عمر میں ساری پہنچی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت کی ذمہ داریاں تو رسول اللہ کی ہیں، مگر نبی کا خاندان۔ ایک مولوی صاحب جنگ کے کہتے تھے سارا خاندان کیوں کہتے ہو کہ پاک ہو گیا، اور میں نے کہا اس خاندان نے شروع سے دین کو جو کچھ دیا اس کے لیے قربانی دی، یہ شریک ہے رسول اللہ کے امر کے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے مہربانی ضرور فرمائی کہ یہ حضور کے اہل بیت ہیں، مگر اہل بیت نے بھی ثابت کیا کہ ہم حضور کے اہل بیت ہیں۔ ورنہ کوئی کتاب مجھے اٹھا کے سیرت کی کوئی بھابی دکھا دے کہ جس میں حضرت ام کلثوم کہتی ہوں یا رسول اللہ مجھے پانی چاہیے، یا حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہوں کہ 1.5 سال ہو گیا ہم نے تو شکل نہیں دیکھی دودھ کی، ہمیں دودھ چاہیے۔ آخر بچے ہیں نا، تو کس انداز سے کہتے ہیں ہمارے لوگ جا کے کہہ دیتے ہیں نا جی بشر ہیں بشر ہیں۔ میں نے کہا بشر ہیں تو ان بچوں کو تو شور کرنا چاہیے۔ اس لیے یطہرکم تطہیرا ان کے لیے کہا گیا تو شور نہیں کیا، بلکہ شکلیں بھی اپنی
بھوک پیاس والی ختم کر کے ہستی تھی تاکہ رسول اللہ ہمیں دیکھے تو خدا کا شکر ادا کرے. یہ مزاج ہے اس گھر کا. اور اب ان میں سے حضرت مولا علی کی جو تربیت ہوئی، اس تربیت کے ساتھ، اس سخت مرحلے کے ساتھ گزرے. 3 سال تو یہ جیل کے گزر گئے. جیل میں بھی سوشل بائیکاٹ تو تھوڑا ہی ہوتا ہے نا، سوشل بائیکاٹ اس سے بھی سخت ہوتا ہے. اب میرے پاس وقت تو ہے نہیں. مولانا حافظ عبد القادر صاحب کہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، لہذا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس بھٹی سے کیا بن کے نکلے بھائی؟ کیا بن کے نکلے؟ شیر خدا کیا بن کے نکلے؟ صرف 2 لفظ اور پھر میں اجازت چاہوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں یحب اللہ ورسولہ. دیکھو نا، ایک تو ہم آپس میں کہتے رہتے ہیں کہ یہ بڑا جی محب ہے اللہ رسول کا، یہ بڑا ہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کسی کی دل کی حالت کا. حضور فرما رہے ہیں، تکڑی حدیث ہے. تکڑی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھاننا بھی رکھے گا کچھ نہیں اس میں برا شرا نکلنے والا اصل حدیث ہے. یحب اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. علی وہ ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سچے عاشق ہیں، اور علی وہ ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول علی سے محبت کرتا. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اور دوسری بات چونکہ ہماری ذمہ داری کی ہے، اس بات میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جب حضور فرما رہے ہیں خود. اور پھر دوسرا جملہ صرف ہمارے لیے کہ مسلمانوں کے لیے ان کا مقام کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ اہل محبت، اہل اسلام، صحابہ کرام بالکل. ویسے یہ کوئی ایسا درجہ روحانی صرف نہیں ہے، یہ ایک شرعی بات ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. یہی حضور پوچھ رہے ہیں، کیا میں نہیں ہوں ایسا؟ ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا ہوں تو پھر سن لو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں، محبوب ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، اس مومن کے لیے جس کی جان کے میں قریب ہوں نا، اس کا مولا ہوں، اس مومن کے لیے میرا علی مولا ہے. یہ حدیث پاک جامع ترمذی سے آپ کے پاس میں پیش کر رہا ہوں، سیاہ ستہ میں سے یہ کتاب ہے. یہ ہمارے لیے، اور ساتھ ہی لفظ دعا کے بھی کہہ دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس ہستی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے لیے کیا دعا ہے حضور کی. اللہم وال من والہ وعاد من عادہ. یا اللہ، جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے بغض رکھے یا نفرت کرے، الہی تو اس سے دشمنی فرما. اور اسی موقع پر یہ بھی سنا دوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جن کو ان سے محبت ہے اور ان سے جن کی صلح ہے، ان سے محمد رسول اللہ کی صلح ہے. اور جن کو ان سے عداوت ہے، میں محمد رسول اللہ کو بھی ان سے عداوت ہے. مطلب نہ اللہ کا ہوا نہ رسول کا ہوا، جو مولا علی شیر خدا کا نام ہو. بڑا بلند مقام ہے. اور اس مقام پر ایک مصرے میں بات ختم کرتا ہوں. ہمارے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے اور حق کہی ہے. 4 سلاسل کے بارے میں آپ نے کہی. آپ نے فرمایا، سوالی جس کے در کا ہر ولی ہے، ہر ولی ہے، چاہے قادری ہو، چشتی ہو، سور وردی ہو، نقشبندی ہو، کوئی ہو. سوالی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے وہ ولی ہے، وہ ولی ہے. ایسی کامل مرتبت ہستی ہمارے استاد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعی یہ بات درست ہے، کسی سلسلے کا کوئی بھی سالک ہو اور وہ منزل کو نہیں پا سکتا جب تک مولا علی شیر خدا سے اس کو محبت نصیب نہیں ہو جائے. یہ حضرت شاہ صاحب نے فتاوی عزیزیہ میں یہ بات نقل فرمائی، اور اس پر بڑی لمبی گفتگو بھی آپ نے فرمائی. لیکن یہ چونکہ ابھی افطار کا وقت ہوتا ہے، تو اتنے وقت میں اتنا ہی ہو سکتا ہے. میں نے اپنی طرف سے بڑا خلاصہ کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کی محفل کو قبول فرمائے، اور ہر مومن کو مولا علی کی صورت میں سرکار کی سنتوں کو، سرکار کے طریقوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.